علامہ نفیس احمد صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قمر الدین صاحب انڈیا بہار سے پوچھتے ہیں کہ کیا صرف دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنا ثواب کا کام ہے یا دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی نیکی ہے، مثلا انجینئر، ڈاکٹر وغیرہ وغیرہ؟ تو محترم قمر الدین صاحب، صرف دین کی تعلیم حاصل کرنا ہی کار خیر نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے نیکی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا مدار یہ نہیں ہے کہ دین اسلام ہے یا پھر آپ نے دنیاوی تعلیم حاصل کی۔ اس کا مدار آپ کی نیت پر ہے کہ آپ کی نیت میں کیا ہے۔ اگر ایک آدمی عالم بنتا ہے اور اس کی نیت میں یہ ہے کہ میں عالم بن کر بڑا آدمی بنوں گا، مال کماؤں گا، لوگ ہمیں عالم کہیں گے، لوگ ہماری عزت کریں گے، اگر نیت میں یہ ساری باتیں ہیں کہ مال کمانا، اپنے آپ کو نمود و نمائش کرانا، لوگوں کی تعریف و توصیف سننا، اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو پھر تو عالم بن کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیت میں اگر یہ بات ہے اسی کے برعکس کہ میں عالم بن کر لوگوں کو دین اسلام کی بات بتاؤں گا، اللہ اس کے رسول کے احکام پہ عمل کروں گا، لوگوں کو عمل کرواؤں گا اور دین اسلام کے فروغ میں کردار ادا کروں گا، اور یہ سارا کام صرف اپنے رب کی رضا کے لیے کروں گا، تو اگر یہ نیت میں واقعی ایسی بات ہے تو بہت بڑا کار خیر ہے۔ فرشتے اس کے راستے میں جب علم حاصل کر رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کے راستے میں پر بچھا رکھے ہوتے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ اب اسی طرح ایک آدمی ڈاکٹر بن رہا ہے، انجینئر بن رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ چونکہ آج کل اتنی بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، غریب لوگ اپنا علاج نہیں کرا سکتے، اگر ایسی صورت میں میں ڈاکٹر بنوں اور ڈاکٹر بن کے لوگوں کا علاج کروں اور کم سے کم پیسے میں علاج کروں۔ آج کل ایک ڈاکٹر کو دکھانے جائیں، اگر اچھے ڈاکٹر ہیں تو 3,000 اور 4,000 فیس ہے، اور 1 منٹ سے 2 منٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد یہ فیس ان کو ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی منٹوں میں وہ 3-4 ہزار روپے کماتے ہیں، جبکہ ایک مزدور بیچارہ 4 دن کام کرے گا تو 4,000 روپے کمائے گا۔ اسی طرح کم سے کم بھی عام ڈاکٹروں کی فیس ہے جو تھوڑا سا مشہور ہیں تو 2,000 روپے ان کی فیس ہے، تو ایک غریب آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ غریب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لیتے ہیں جا کر باہر سے میڈیکل اسٹور سے جاتے ہیں، سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، یہ کام ہو گیا، یہاں زخم ہو گیا، یہاں پھوڑا ہو گیا، یہ پھنسی ہو گئی، لہٰذا وہ بیچارے کا ٹیبلٹ لے کے اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ یہاں ہمیں کوئی فیس دینی نہیں پڑے گی، اور یہ چونکہ تجربہ کار آدمی ہے تو کوئی ایسی دوا دے دے گا جس سے ہمیں ریلیف مل جائے گا، جس سے ہمیں آرام مل جائے گا۔ کبھی کبھی یہ معاملہ بگڑ جاتا ہے، ہم طریقے سے لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، لیکن کبھی کبھی معاملہ بگڑ جاتا ہے۔ ابھی کل ایک کیس ہوا، بیچارے کا انتقال ہو گیا، پرسوں میں گیا تھا وہاں پہ، جا کر دیکھا تو بڑا افسوس ہوا دیکھنے کے بعد، اس کا زخم اتنا پک چکا تھا کہ جس میں بدبو آ رہی تھی، اور بقول کسی کے جو بہت قریب سے دیکھا بتا رہا تھا کہ کیڑے پڑ گئے تھے، لیکن جب پتا چلا کہ اس کے گھر والوں کو اتنے پیسے نہیں تھے کہ جا کر وہ اس کا علاج کرائیں، اس وجہ سے کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے، یہ کوئی اب میڈیکل اسٹور والے کے پاس تو نہیں لا سکتے، کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا پڑے گا، بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں تو وہاں 3-4 ہزار روپے، وہاں 3-4 ہزار فیس دینی پڑے گی، دوا تو الگ ہے، اور اس کے جو بل بنیں گے، لہٰذا وہ گھر ہی میں اپنا ٹریٹمنٹ کرتے رہے، علاج کرتے رہے، آخر کار بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ تو اس طرح تو میں تو ایک مثال دے رہا ہوں جو کل کی بات ہے، اب اس طرح آپ دیکھیں گے تو ہزاروں لاکھوں لوگ، پاکستان نہیں پوری دنیا میں جتنے غریب ممالک ہیں وہاں لوگ اس طرح کے معاملات کیا کرتے ہیں کہ جا کے میڈیکل اسٹور سے دوا لے کر کھا لیا کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں، ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں، ایسے غربت و افلاس والے علاقے میں اگر کوئی شخص اس نیت سے ڈاکٹر بن رہا ہے کہ میں ڈاکٹر بن کر اپنے علاقے کے لوگوں کا علاج کروں گا، اپنے ملک کے، اپنے شہر کے لوگوں کا علاج کروں گا، اگر ہم جیسے ہمارے معیار کے ڈاکٹر اگر اس وقت تک 5,000 روپے لے رہے ہوں گے تو میں ان سے 500 روپے لے کر علاج کروں گا، اور 500 روپے اگر لوں گا تو میرے پاس رش لگا رہے گا، اگر ایک دن میں ہم نے 100 مریض کو دیکھ لیا تو بھی ہم 50,000 روپے روزانہ کمائیں گے۔ یہ جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں اگر یہ اپنے فیس کو کم کر دیں، 500 روپے کر دیں، یہ مر نہیں جائیں گے، سڑ نہیں جائیں گے، گل نہیں جائیں گے، تباہ و برباد نہیں ہو جائیں گے، بلکہ اور اعلیٰ وہ بلند ہو جائیں گے۔ اور 500 روپے کا مقصد یہ 10 جگہ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، 5 منٹ 1 گھنٹہ وہاں، 2 گھنٹہ وہاں، آدھا گھنٹہ وہاں، اس طرح بیٹھ کر یہ گویا سینکڑوں مریض کو روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گویا یہ لاکھوں روپے روزانہ کمائیں گے۔ بعض جگہوں پہ جا کر 1 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں، وہاں سے تنخواہیں مل جاتی ہیں، تو یہ علاج بڑے آرام سے 500 روپے میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن خوب سے خوب تر کی تلاش میں اور زیادہ سے زیادہ عیاشی والی زندگی گزارنے کے چکر میں یہ 2-2 3-3 اور 5-5 ہزار روپے فیس لے رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اب آئیے جو بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے، اس میں کیا اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو عمل ہم کرتے ہیں اس عمل کا جو مدار ہے، بنیاد ہے، وہ کیا ہے؟ اس عمل کا جو
دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے. اگر ہماری نیت میں خیر ہے، بہتری ہے، بھلائی ہے، اچھائی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا. اب ایک ڈاکٹر اس نیت سے بن رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں اپنے غریب لوگوں کا علاج کروں گا، میں جا کر کسی بڑے اسپتال میں نہیں بیٹھوں گا، اپنے محلے میں رہ کر اپنے غریبوں کا، اگر جس کے پاس پیسے نہیں ہوں گے میں فری میں علاج کروں گا. میں لکھ دوں گا کہ ایسے غریب، ایسے معذور، ایسے یتیم، ایسے بیوہ جن کے پاس پیسے نہیں علاج کے، وہ ہمارے پاس آئیں اور آ کر ہم سے علاج کرائیں. تو میں کہتا ہوں کہ اس عالم جو کہ دنیا کمانے کے لیے عالم بن رہا ہے اسے ثواب نہیں ملے گا، اسے دنیا میں نام و نمود ہو جائے گا، جہنم کا ایندھن بن جائے گا. لیکن یہ ڈاکٹر جو اس نیت سے ڈاکٹر بن رہا ہے، اس نے کوئی قرآن اور حدیث نہیں پڑھی ہے، بس ابتدائی طور پہ جو پڑھنا تھا وہ پڑھ لیا گیا، اس کے بعد یہ ڈاکٹر بنا گئے اور ڈاکٹر بن کر پھر اس کے بعد یہ غریبوں کا علاج کر رہا ہے. اسی طرح کوئی حکیم بن رہا ہے، کوئی ہومیوپیتھ کا ڈاکٹر بن رہا ہے، نیت میں یہ ہے کہ میں اپنے غریبوں کی داد رسی کروں گا، ان کا علاج میں مفت میں کروں گا یا کم سے کم پیسے میں کروں گا تاکہ ہم بھی زندہ رہیں، خوشحال رہیں اور وہ لوگ بھی، ان لوگوں کو بھی ریلیف دوں. تو یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے. ایسی نیت کے ساتھ ڈاکٹر بنے، حکیم بنے، کچھ بھی بنے، نیت میں خیر ہے، نیت میں ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کی بھی بھلا کریں گے، تو یقیناً ایسے لوگوں کو ثواب ملے گا. کوئی انجینئر بن رہا ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کا، میں ضروری نہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناؤں، اگر کوئی غریب آدمی ہے 2 کمرے کا مکان بنانا چاہتا ہے تو میں اس کو بھی مشورہ دوں گا، فری میں مشورہ دوں گا، فری میں مشورہ دے کر اس کا مکان بہتر طریقے سے میں بنوا دوں گا، کم سے کم لاگت میں بنوا دوں گا. یہ نیت کر کے انجینئر بن رہا ہے تو انجینئر بننے میں بھی کار خیر ہے. جو بھی بن رہا ہوگا، پائلٹ بن رہا ہے کہ میں پائلٹ بن رہا ہوں، میں فلاں بن رہا ہوں اور پیسے کما کر میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، تو جو بھی نیت میں خیر ہے اور اچھائی کی نیت سے جو کام بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صلہ عطا فرمائے گا. اس کی ایک بہترین مثال کیا ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ اگر کوئی شخص مسجد کے سامنے دیکھتا ہے کہ کوئی کھوٹا گڑا ہوا ہے، گاڑنے والے نے کس نیت سے گاڑا ہے کہ لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں اپنے جانور بھی لے کر اس میں اپنے جانور کو باندھ کر جا کر سکون سے نماز پڑھ لیں گے. دوسرا بندہ آتا ہے، وہ آ کر کھوٹے کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے کہ یہاں نمازی آتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر لگے اور ٹھوکر لگ کے نمازی زخمی ہو جائے، گر جائے. لہذا اس گاڑنے والے نے بھی اچھی نیت سے گاڑی ہے، اکھاڑنے والے کی نیت بھی اچھی ہے، دونوں ثواب کا حقدار ہوگا. اب اسی کو الٹا کر لیں کہ گاڑنے والے نے اس نیت سے گاڑا کہ جا کے یہاں پر لوگوں کو ٹھوکر لگے، لوگ گریں، زخمی ہوں اور ہم دور بیٹھے تماشائی بنے رہیں، مذاق اڑائیں ان کا، تو اس کو بھی گناہ ملے گا. اسی طرح اکھاڑ کے پھینکنے والے نے اس نیت سے پھینک دیا، ایسا نہ ہو کہ کوئی نمازی آئے اپنے جانور کو اس میں باندھ کر سکون سے جا کر نماز پڑھے، اس کو راحت ملے، اس کو سکون ملے، اس لیے اس نے اکھاڑ کر پھینک دی. اب یہاں دونوں گناہ گار ہوگا. وجہ کیا ہے کہ دونوں کی نیت میں فطور ہے. اور وہاں کیوں دونوں ثواب کے حقدار ہیں؟ عمل ایک ہی ہے، دونوں ثواب کے حقدار ہیں اس وجہ سے کہ دونوں کی نیت میں اچھائی ہے. اب یہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک جو میں نے کہا، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، وانما لکل امرئ ما نوى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا. نتیجہ ملے گا کس طرح ملے گا؟ نیت کے مطابق ملے گا. ایک اور حدیث پاک ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 243 میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان آدمی کسی چیز کا علم حاصل کرے، پھر اپنے مسلمان بھائی کو اس کی تعلیم دے. یعنی کسی چیز کا علم حاصل کیا ہے، کسی چیز کا علم ہے، یہ نہیں فرمایا کہ قرآن و حدیث کا علم، کسی چیز کا علم ہے، ڈاکٹری کا علم ہے، حکیمی کا علم ہے، دیگر چیزوں کا علم ہے، کھیتی باڑی کا علم ہے، اور اس نیت سے دے رکھا ہے کہ تاکہ یہ کھیتی باڑی کرے، زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا کرے، اس کو بھی فائدہ ہو، لوگوں کو بھی فائدہ ہو. نیت یہ ہے، یہ نہیں کہ اپنے علم کو چھپا رکھا ہے، بلکہ معمولی پیسے میں اپنے گزر بسر کے لیے کہ ہمارا گزر بسر بہتر طریقے سے ہو، اتنا پیسہ ہم اس سے لیں تو اتنا لینا اس کے لیے جائز ہے، اس کے بھی بیوی بچے، اس کا بھی پیٹ ہے، اور لے کر وہ لوگوں کو اپنی تعلیم کو بانٹ رہا ہے. لیکن ایک آدمی ہے کہ ایسی تعلیم اس کے پاس ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، اس کو چھپا کر رکھا ہوا ہے، لوگ پوچھتے ہیں بتاتا نہیں ہے، تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے، وہ علم کو چھپا رکھا ہے. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے میں دوسری حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوں. تو اگر کوئی اپنی تعلیم کو لوگوں میں بانٹ رہا ہے، دے رہا ہے، سکھا رہا ہے، تو اس کا مقصد ہے کہ وہ صدقہ جاریہ ہے، وہ صدقہ کر رہا ہے لوگوں کو. جب تک اس تعلیم سے استفادہ کرتا رہے گا اس کو فائدہ ہوتا رہے گا. اسی طرح ایک حدیث پاک ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 264 میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے علم کی کوئی بات دریافت کی گئی، علم کی کوئی بات دریافت کی گئی، پھر اس نے اسے چھپایا،
اسے قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی۔ تو ایک طرف ڈسٹریبیوٹ کر رہا اپنے علم کو بتا رہا ہے، لوگوں کو مطلع کر رکھا ہے، علم سے آراستہ کر رکھا ہے، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ دوسری طرف کیا فرمایا کہ اگر علم اس کے پاس ہے لیکن علم کو چھپا رہا ہے، لوگ پوچھتے ہیں بتاتا نہیں ہے، نہیں یہ تو میرے باپ کا نسخہ ہے، یہ میرے آبا و اجداد کا نسخہ ہے، میں اسے لوگوں کو نہیں بتاؤں گا، ہمارے باپ نے منع کیا تھا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ اپنے علم کو، اپنے ہنر کو لے کر قبر میں چلے جاتے ہیں۔ لہذا ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ایسے لوگوں کو آگ کی لگام دی جائے گی۔ تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے ہمارے محترم جناب قمر الدین صاحب کہ جو عالم بنے گا بس وہی نیکی کا کام کر رکھا ہے، جو حافظ بنا بس وہی نیکی کا کام کر۔ ایک آدمی حافظ بنتا ہے، نیت میں فطور ہے کہ میں حافظ بن کے گویا تراویح پڑھاؤں گا، بچوں کو پڑھاؤں گا، مال کماؤں گا، لوگ ہمیں حافظ صاحب کہیں گے، تو ایسا حافظ بننا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور ایک آدمی ڈاکٹر، انجینئر، حکیم، دیگر ہنر سیکھ کر اور لوگوں کو سکھا رکھا ہے اچھی نیت کے ساتھ، اس بیچارے کو بھی فائدہ ہو، اس کے بیوی بچے بھی پلیں اور ان کے حالات بھی اچھے ہو جائیں، تو یقیناً یہ شخص زیادہ کار خیر کر رکھا ہے اور یہ شخص زیادہ نیکی حاصل کرے گا بنسبت اس کے کہ جس کے نیت میں فطور ہے لیکن وہ علم دین حاصل کر رہا ہے فطور نیت کے ساتھ، غلط نیت کے ساتھ، تو اس کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس کو ثواب ملے گا جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے لیکن نیت میں خیر ہے کہ اس تعلیم کو ہم لوگوں پر عام کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔